ایک بادشاہ کی لڑکی بہت خوبصورت اتنی کہ دنیا میں ضرب المثل بن گئی. لوگ رشتہ مانگنے جائیں تو رشتہ طلب کرنے والے اس کا حسن دیکھ کر دیوانے ہو جائیں. کوئی سمجھی نہ آئے باپ کو اور ماں کو کہ یہ کیا کریں گے، آخر یہ بنے گا کیا. اور لڑکی کی حالت یہ تھی کہ جس نے اس کا حسن دیکھا وہ دیوانہ ہو گیا. ایک چور لیکن رہتی تھی پردے میں، تو وہ جو رشتہ مانگنے آتے تھے وہ عورتیں آ کے دیکھتی تھی. ایک چور نے کہا کہ ماہر تو ہوں میں اپنے فن میں، لڑکی کو دیکھ کے آؤں گا. اس نے ملازمت اختیار کی، تابعدار ہو گیا بادشاہ کا آہستہ آہستہ. لیکن دروازہ ایک بھی بند، دوسرا بھی بند، تیسرا بھی بند، ہر راستہ بند، ہر گلی بند، ہر کوچہ بند اور ہر چوبارہ بند، ہر راستہ بند، کنارہ ہی کنارہ. آخر کسی بہانے سے وہ سراغ لگاتے لگاتے دروازے پر سے اترتا، چھت چیرتا پھاڑتا اندر آ ہی گیا. دیکھ کے لڑکی کو جب اس نے ایک ہی نظر دیکھی تو اس پر دیوانگی چھا گئی. نکلا اور جا کے جنگل میں بیٹھ گیا. تو پتہ چلا اس کو کہ بادشاہ فقیروں کا بڑا معتقد ہے. تو اس نے فقیروں کا لباس پہن لیا، فقیروں کا لباس پہنا اس نے. 6 ماہ گزرے تو شہرت عام ہو گئی. جو پانی کچھ غذا تھوڑی سی مل جائے وہ استعمال کرے، لیکن ذکر اللہ میں لگا رہا. تو کبھی وزیر جائے، کبھی شہیر جائے، کبھی امیر جائے، کبھی غریب جائے، کبھی قاضی جائے، کبھی ملا جائے، کبھی صوفی جائے، کبھی کوئی گیا سائیں جی دعا، پیر جی دعا، صوفی جی دعا، ایک کلندر صاحب دعا. اور کبھی دیکھے کبھی نہ دیکھے. بادشاہ نے کوئی سامان دیا اس وزیر کو کہ جاؤ اس فقیر کی خدمت کرو، اس سے پوچھو کہ تمہیں کچھ چیز کی ضرورت ہو تو میں خادم ہوں، وقت کا حاکم ہوں، میں خدمت کرنے کو تیار ہوں. یہ گیا، اس نے ایک تھیلی رکھی، اس میں کچھ اشرفیاں تھی، اس نے پھینک دی. مجھے یہ دنیا نہیں چاہیے. اس نے جا کے بادشاہ کو کہا کہ وہ تو طالب ہے ہی نہیں. تو بادشاہ نے کہا کہ اچھا پھر اس طرح کرتے ہیں کہ ہم چلتے ہیں. تو لڑکی نے کہا کہ فقیر اگر ہے تو میں اپنے مستقبل کی بہتری کے لیے میں بھی چاہتی ہوں کہ پردے میں آپ کے ساتھ جاؤں، تو میں بھی دعا کروا لوں. تو بادشاہ نے کہا کہ کیا حرج ہے، درویش پاک باز ہوتے ہیں، ان کی نظر بڑی پاک ہوتی ہے، ان کے دل نورانی ہوتے ہیں، ان کی گفتگو میں حقیقت ہوتی ہے، ان کے مزاج میں کملی والے کے مزاج کا راج ہوتا ہے. چلو ہم لے کے چلتے ہیں تمہیں. ادھر اس کو پتہ چلا کہ وہ لڑکی اور بادشاہ دونوں آ رہے ہیں. اس نے تازہ وضو کیا اور سجدے میں سر رکھ دیا. جب سجدے میں سر رکھا تو اس نے کہا کہ اللہ کریم سبحان ربی الاعلیٰ، تو میرا رب ہے، تو اس سے کوئی بڑا نہیں، تو اس سے کوئی پاک نہیں. آج تو نے میرے سجدوں کی لاج رکھ لی. تو خدا نے فرمایا کہ میرے سجدوں کی قیمت وہ لڑکی ہے، ذرا آنکھ اٹھا، کھول آنکھ جو کھولی تو فقیر نے ایک نظر ڈالی. تو اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں فقیر دعا کرتا ہے، اللہ اس کو جب تو نے اتنا حسن دیا تو اس کو جنت کی تمام لطافتیں بھی عطا فرما دے، اس کو وہ مقبول سجدے ادا فرما تاکہ اس کا حسن گرمی قیامت سے محفوظ ہو. اور جب قافلہ چلے عورتوں کا تو فاطمہ الزہرا کے غلاموں کے ساتھ اٹھے. تو لڑکی سے کہا کہ میں اس لڑکی سے کہنے شہزادی سے وہ کہنے لگا کہ میں عمر بھر تیرا احسان یاد رکھوں گا. اس نے کہا میں نے کیا احسان کیا؟ بس تیرا احسان ہے، آج جو میں اس منزل پہ بیٹھا ہوں یہ تیرا احسان ہے. ارے کیا احسان ہے میرا کہ تیرے حسن نے دنیا کو دیوانہ کر رکھا ہے. میں چپکے سے، میں چور تھا، میں چپکے سے اندر گیا، تجھے دیکھ کے تم سوئی ہوئی تھی، میں واپس آیا، تیرے حسن کے جلوے دل میں اتر گئے، وہ تیر بن کے چبھ گئے. تیری ملاقات کی شوق نے مجھے یہاں بٹھایا. میں سجدے کرتا رہا تیری چاہت میں، میں ذکر کرتا رہا تیری چاہت میں، میں دعائیں مانگتا رہا تجھے پانے میں. تو خدا نے فرمایا کہ سجدہ تو نے میرے لیے کیا ہے نا، اگر سجدہ ہو میرے لیے اور مطلوب ہو کوئی اور، میں تمہیں اس طرح کرتا ہوں کہ تم واقف نہیں، جس کے لیے سجدہ ہے اسی کو پالو تم. تو رب العالمین نے میرے سجدوں کو قبول کیا. میں احسان مند ہوں کہ تیرے حسن نے مجھے وہ حسن دے دیا جو ازلی ہے، ابدی ہے، دائمی ہے، اور اس حسن کی خیرات سے 2 عالم کو جوانی اور رعنائی و زیبائی ملی ہے.
حضرات گرامی، جب اللہ رب العالمین اپنے پیار میں کسی کو مبتلا کرے تو نبی پاک کے راستے سے، نبی پاک کی بارگاہ سے، نبی پاک کے قدموں سے، نبی پاک کی سیرت کے حوالے سے، نبی پاک کی اداؤں کا ہار پہنا کر اپنی بارگاہ میں جب لے آتا ہے تو دو عالم میں اس کو مقبول کر کے رہنمائے خلق بنا دیتا ہے۔